والصلاة والسلام على رسوله الكريم الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ فاتحہ کی جو قرآن میں سب سے پہلی سورہ ہے اس کی تفسیر اور ترجمہ دیکھیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آدمی کا دل پاک ہو تو وہ قرآن سے کبھی آسودہ اور سیر نہیں ہوگا، یعنی کبھی اس کا دل قرآن پڑھنے سے بھرے گا نہیں، کبھی وہ نہیں چاہے گا کہ ہاں بس اب قرآن پڑھ لیا میں نے، اب میں نہیں پڑھوں گا. ہمیشہ ایک پاک دل کا ارادہ یہی ہوگا کہ وہ قرآن پڑھتا رہے. جب بھی قرآن سے اس کی تھوڑی دوری ہوگی وہ چاہے گا پھر قرآن پڑھے، اور اگر اس کا کوئی تعلق قرآن سے نہیں ہے تو اس کا قلب طاہر نہیں ہے، یعنی اس کا دل پاک نہیں ہے. قرآن مجید وہ کتاب ہے جو دلوں کو پاک کرتی ہے. اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ قرآن پڑھنے سے دل پاک ہوتا ہے، اور جو پاک دل رہتا ہے وہ اطمینان بھی ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو قرآن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو دل پاک ہوگا وہ اطمینان بھی ہوگا. قرآن پڑھنے سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو. کیوں ایسے؟ نہ تو یہ بات حدیث پڑھنے سے پہلے بیان کی گئی یا کہی گئی، نہ کوئی فقہ کی کتاب پڑھنے سے پہلے یہ بات بیان کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی. کیوں ایسی بات؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے جتنے پول ہیں، جتنے حربے ہیں، جن جن طرح سے وہ حملہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے کہ شیطان کس طرح سے بہکا سکتا ہے، کیسے امیر کو کیسے بہکا سکتا ہے، غریب کو کیسے بہکا سکتا ہے، ایک ڈاکٹر کو کیسے بہکا سکتا ہے، سائنٹسٹ کو کیسے بہکا سکتا ہے، ایک متقی کو کیسے بہکا سکتا ہے. ہر اس کے جو حربے تھے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیے ہیں. اور شیطان پوری کوشش لگائے ہوئے ہے کہ کسی طرح سے ہم اس قرآن سے دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دور ہو جائیں، تاکہ ہم ہدایت سے محروم رہ جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تر تعریفیں اور شکر اس رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. حمد کا جو لفظ ہے عربی میں وہ شکر اور تعریف دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، صرف تعریف کے لیے نہیں ہوتا ہے. اور دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کی تعریف کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا شکر بھی ادا کریں. جیسے ہم بہت خوبصورت مسجد کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ مسجد یہ بہت خوبصورت ہے، یا پھر یہ گھر بہت خوبصورت ہے، یہ کار بہت خوبصورت ہے، لیکن ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تعریف بھی کرتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، وہ خوبصورتی، وہ ہنر، وہ اس میں کوالٹیز اللہ ہی تعالیٰ نے ڈالی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ وہ کیا بنانے والا ہے، اور اس کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں. رب کا لفظ آیا ہے. رب سمجھ لیں کہ رب کس کو کہتے ہیں. جس وقت جس کسی کو جتنی ضرورت ہو پوری کر دینا وہ رب کہلاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس وقت
کس انسان کو کتنی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے رب. جب ایک بچہ پیٹ میں رہتا ہے تو اسے کیا ضرورت ہے انسان نہیں جانتا ہے، اور اسے کس کس چیزوں کی ضرورت ہے وہ نہیں سمجھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پوری کرتے رہتا ہے. رب کے ایک معنی درجہ بدرجہ پوری کرنے کے بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہتا ہے. جب ایک بچہ ہوتا ہے تو اس کی ضرورتیں کچھ اور ہوتی ہیں، جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کی ضرورتیں کچھ اور ہوتی ہیں، جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی ضرورتیں کچھ اور ہوتی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے ضرورتوں کو پوری کرتے رہتا ہے. رب کے ایک اور معنی ہے کہ آگے کی طرف لے جانا. اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے ساری چیزوں کو آگے کی طرف لے جا رہا ہے. پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم. یہ لفظ الرحمن جو ہے بہت وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ مومنوں کے لیے بھی ہے اور غیر مومن کے لیے بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو صرف مسلمان کے کھیت میں نہیں ہوتی ہے، غیر مسلم کے بھی کھیت میں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ الرحمن ہے. اور جب بھی یہ لفظ قرآن میں آیا ہے تو الرحیم کے ساتھ آیا ہے، یا نہیں تو پھر صرف الرحمن آیا ہے، جیسے سورۃ الرحمن میں ہے الرحمن علم القرآن. رحمان کے ایک معنی اور ہیں، یہ فعلان کے وزن پر ہے، یعنی یہ سپرلیٹو ڈگری میں ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ اتنا رحم کرنے والا ہے کہ وہ جو اس کے ناشکرے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی رحمت سے نواز رہا ہے، ان کو بھی ساری نعمتیں دے رہا ہے. ہم دیکھیں کہ غیر مسلم جو ہے وہ بھی بہت اچھے سے کھا رہے ہیں، رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں ان سب چیزوں سے محروم رکھ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. الرحیم یہ صفت آخرت میں ہے. رحمان تو دنیا میں ہے سب کے لیے، لیکن آخرت میں اس کی رحمت جو ہے ہر کسی کو لاحق نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہر کسی کے اوپر رحم نہیں فرمائے گا، اسی کے اوپر رحم فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کے ہدایت یافتہ بندے ہوں گے. مالک یوم الدین. یوم الدین یعنی روز جزا کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ تو ابھی بھی مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے. تو پھر یہاں پر یہ بات کہ یوم الدین کا مالک ہے، یہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس دنیا میں ہم جس بھی قسم کی ملکیت رکھتے ہیں، جس بھی قسم کی ہم اتھارٹی رکھتے ہیں، یہ سب ٹیمپروری ہے. کوئی جو ہے وہ اپنے گھر کا مالک ہے، کوئی اپنی کار کا مالک ہے، کوئی کسی ذمہ دار کا مالک ہے، کوئی کہیں کا ذمہ داری ہے. یہ سب چیز ٹیمپرری ہے، عارضی ہے. ہم بولتے ہیں کہ ہم پیسے والے ہیں، پیسے کو مالک ہیں، علم کے مالک ہیں، لیکن آخرت میں یہ سب چیزیں بھی چھین لی جائیں گی. اس دن ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. وہ دن ایسا ہوگا جب کوئی نفس کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوگا، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا. تو اس دن اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی مالک ہوگا اور بڑی سے بڑی چیز کا بھی مالک ہوگا. اسی لیے دنیا میں تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مالک ہیں، لیکن یہ جو ملکیت ہے، یعنی جو ہمارے پاس چیزیں ہیں، یہ عارضی طور پر ہے، یہ ہمیشہ باقی نہیں رہنے والی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس میں دو چیزوں کے ازالہ کر دیا گیا، یعنی دو چیزوں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ان دو لفظوں سے انسان جو ہے تکبر اور ریا سے بچ سکتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں. جب ہم کسی کی عبادت کریں گے تو ہم ریا نہیں کریں گے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، تو اس میں ریا کا سوال ہی نہیں ہے. تو اگر ہم صرف مخلص ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں تو یہ عبادت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، اور اس سے ہم ریا سے بچ سکتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اور جو تکبر کرتا ہوگا، جو گھمنڈ کرتا ہوگا، وہ کبھی دوسرے سے استعانت نہیں کرے گا، دوسرے سے مدد نہیں مانگے گا. لیکن ہر بندہ ایک ضرورت مند ہے، اپنے کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز
کے لیے اللہ تعالیٰ کا، وہ اللہ تعالیٰ سے ہر اپنی چھوٹی بڑی چیزوں کا طلبگار ہے، وہ طلب کرتا ہے، اسی لیے وہ تکبر سے پاک ہے، وہ تکبر نہیں کرتا، گھمنڈ نہیں کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ ہم نمازوں میں لگ بھگ 17 بار پڑھتے ہیں، فرض نمازوں میں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس آیت کو پڑھنے کی تاکید کی کہ ہمیں ہدایت دیجیے؟ اس سے تو ایک بات یہ سمجھ میں آئے کہ ہدایت وہ ہمارے پاس کی چیز نہیں ہے، ہدایت ہمارے پاس پہلے سے موجود نہیں، ہمیں مانگنا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ جب دے گا تبھی ہمیں ہدایت ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا راستہ بتا سکتے ہیں، انسان ہدایت کا راستہ بتا سکتا ہے، ارشاد کر سکتا ہے، اس کو دکھا سکتا ہے، لیکن ہدایت دے نہیں سکتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت کا راستہ بتایا، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیے، مجھ پر ایمان لے آئیے، وہ ہدایت کا راستہ بتا دیے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں، لیکن ساتھ میں ڈرنا بھی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہدایت ہو سکتا ہے کہ چھین لی بھی جائے۔ ارتداد کا واقعہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان تو لایا، لیکن اس کے بعد پھر ایمان سے پھر گئے۔ اسی لیے جو دعا ہے ابھی پڑھی گئی تھی، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دل کو پھیر مت، ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کر، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت دینے والا ہے۔ تو اس دعا سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں برابر ہدایت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اطمینان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اب ایمان والے ہو گئے ہیں، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، نماز پڑھ لے رہے ہیں اسی لیے اطمینان ہے۔ نہیں، شیطان تو اپنی پوری طاقت لگائے ہوئے ہے کہ کسی طرح سے ہمیں بہکا دے۔ اسی لیے ہم یہ بار بار دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہدایت ہے، صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اور یہ سیدھا راستہ کیسا راستہ ہے؟ الصراط المستقیم کا مطلب ہوتا ہے آپ کوئی بھی 2 پوائنٹ لے لیجئے، اے اور بی، اور ان دونوں پوائنٹ کے بیچ میں آپ بہت سارے نقطہ ڈال دیجئے، ان میں سے جو سب سے چھوٹا راستہ ہوگا اے اور بی کے بیچ کا، وہ ایک سیدھی لائن ہوگی، وہی سب سے چھوٹا راستہ ہوگا 2 پوائنٹ کے بیچ میں۔ اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، یہاں پہ ایک اے ہے اور یہاں پہ ایک بی ہے، تو ان دونوں پوائنٹ کے بیچ میں ہم بہت سارے پوائنٹ یہاں پہ لے سکتے ہیں، یہاں سے ایسے جا سکتے ہیں، ایسے جا سکتے ہیں، ایسے جا سکتے ہیں، ایسے جا سکتے ہیں، لیکن ان دونوں پوائنٹ کے بیچ میں جو سب سے سیدھا راستہ ہوگا وہ سب سے چھوٹا راستہ بھی ہوگا۔ یعنی جو ہدایت کا راستہ ہے وہ ٹیڑھا نہیں ہے، ہدایت کا راستہ جو ہے وہ سیدھا ہے، اور ہدایت کا راستہ آسان بھی ہے، تیز بھی ہے، کیونکہ جو سیدھا راستہ ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ ہم خود اس کا تجربہ کر سکتے ہیں، آپ جب بائک چلاتے ہیں یا سائیکل چلاتے ہیں یا راستے میں جاتے ہیں، اگر گلی ٹیڑھی میڑھی ہے تو ٹائم لگتا ہے جانے میں، مشکلات پیش آتی ہیں، مڑنا پڑتا ہے، لیکن اگر ایک سیدھا راستہ ہے تو ہم بس سیدھے چلتے جاتے ہیں، اس میں مڑنا نہیں پڑتا، وقت بھی نہیں لگتا ہے، رفتار بھی تیز ہوتی ہے۔ اسی لیے ہدایت کا جو راستہ ہے وہ صراط المستقیم ہے۔ اور کیوں ہدایت مانگنا چاہیے؟ شیطان نے پہلے یہ وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے، لَأَقْعُدَنَّكَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ ہم جو ہیں صراط مستقیم ہی میں بیٹھ جائیں گے، جو سیدھا راستہ وہیں پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ کسی طرح سے بہکا دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار ان آیتوں کو، سورہ فاتحہ کو، جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایک ایسی سورہ دی ہے یا 7 آیتیں دی ہیں جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ہدایت کے بعد گمراہی نہ دے۔ اچھا، راستہ آسان تو ہو گیا، سیدھا بھی ہو گیا، تیز بھی ہو گیا، لیکن اگر اس راستے میں ہم اکیلے چل رہے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں کوئی ہے یا نہیں ہے،
جیسے آج کل تو میپ ہے، گوگل میپ ہے، ہم چلتے رہتے ہیں سیدھے راستے میں، معلوم نہیں ہوتا تو پھر نکال کر کے دیکھتے ہیں کہ کہاں پر جا رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ اگر راستے میں سفر میں کوئی اکیلا ہوتا ہے تو تھوڑا سا وہ ڈرتا ہے، 2-3 لوگ ہوتے ہیں تو اسے اطمینان رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں یہ بھی اطمینان کر دیا کہ یہ جو راستہ ہے اکیلا نہیں ہے، سنسان نہیں ہے. کیسا راستہ ہے اور کیسے راستہ دکھانے کی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. کن لوگوں پر انعام کیا؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر. یعنی پہلے سے لوگ اس راستے پر چل چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا ہے. تو اب ہمیں دیری نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس راستے کی طرف دوڑنا چاہیے، اس راستے کی طرف چلنا چاہیے. کیونکہ یہ راستہ اگر ایک ایسا راستہ ہے جس پر کبھی گزرا نہ گیا ہو تو وہ راستہ بہت ہی ڈراؤنا ہوتا ہے. لیکن یہ راستے کے اوپر تو انبیاء چلے ہیں، ان راستوں کے اوپر تو شہداء چلے ہیں، صدیقین چلے ہیں، صالحین چلے ہیں. تو ہمیں اس راستے پر چلنے کی جلدی کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ راستہ کیسا ہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ راستہ ایسا نہ ہو کہ جو مغضوب علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، یعنی یہود، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہی میں پڑ گئے، یعنی نصارہ. یعنی یہ بیچ کا راستہ ہے. اگر ہم یہود و نصارہ کے بیچ میں چلتے ہیں تب تو ہم ہدایت یافتہ ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑی سی بھی کجی اختیار کرتے ہیں، اپنے راستے میں تھوڑی سی بھی کجی اختیار کرتے ہیں، تو وہ راستہ گمراہی کا راستہ ہو سکتا ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور یہیں پر الرحمن الرحیم کے بعد فرمایا مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ تو بے شک بہت رحم فرمانے والا ہے. تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، وہ ساری چیزیں معاف کر دے گا. ٹھیک اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، قیامت کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. اس کا مطلب کہ ہماری پکڑ بھی فرمائے گا. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم تو ہے، الرحمن الرحیم تو ہے، لیکن شدید العقاب بھی ہے، سریع الحساب بھی ہے. ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ جو ہے بہت سخت ہے، بہت مضبوط ہے، بہت جلد حساب لینے والا ہے اور بہت مضبوطی سے حساب لینے والا ہے. تو اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ ایمان کا جو راستہ ہے، ایمان کا جو یہ سفر ہے، وہ 2 چیزوں کے بیچ کا نام ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ سے امید، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے خوف، ڈر. ہم اطمینان بھی نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہاں اب ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں، اب سب چیز ٹھیک ہے، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اسی طرح سے ہم زندگی گزارتے ہیں. نہیں، ہمیں ڈرنا بھی چاہیے، ہمیں خوفزدہ بھی ہونا چاہیے کہ کہیں یہ جو اطمینان ہے، یہ ہدایت ہے، ہم سے چھن نہ جائے. جو ساری چیزیں ہیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں عبادت کے لیے، وہ چھن نہ جائے. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ محبت اور یعنی امید اور خوف کے بیچ کا نام ہے. محبت ہی سے امید آتی ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اتنی امید ہے کہ اگر سارے کے سارے انسان جہنم میں چلے جائیں تو پھر بھی میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ڈال دے گا. اور خوف بھی اتنا ہے، ڈرتا ہوں بھی اتنا کہ اگر سارے کے سارے لوگ جنت میں چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دے. یہ عمر رضی اللہ عنہ تھے. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں ایک چیز ہے کہ عبادت کرنا چاہیے، پر عبادت کب تک کرنا چاہیے، کب سے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو اس وقت تک جب تک کہ تم کو یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے. کیوں یقین کو یہاں پر موت سے تعبیر کیا گیا؟ کیوں؟ موت ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہر کسی کا ایمان ہے. بچے سے پوچھ لیجئے مرنا ہے، بڑے سے پوچھ لیجئے مرنا ہے، بوڑھے سے پوچھ لیجئے مرنا ہے، مشرک سے پوچھ لیجئے، ہندو سے مرنا ہے، کرسچن سے، سب بولے گا مرنا ہے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ہر ایک چیز میں اختلاف ہے، چھوٹی بڑی چیز میں اختلاف ہے، لیکن موت میں کسی کا اختلاف نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو الیقین کہا کہ اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرتے رہو جب تک تم کو موت آ جائے.
تو ہمیں یہ بھی اطمینان نہیں ہونا چاہیے کہ اب تو ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اب تو ہم نہیں چل پاتے ہیں، یا پھر اب تو بہت کمزوری آ گئی ہے، اب عبادت بند، یا پھر اب ہم بہت اطمینان ہے، اب عبادت ہو گئی، زمانے کی عبادت اللہ تعالیٰ کو محبوب تھی، اب عبادت نہیں ہوگی. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، ان کو غشی طاری ہو گئی، گر گئے، پھر انہوں نے وضو کیا، پھر غشی طاری ہو گئی، پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا نماز ہو گئی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. ایسا 3 بار ہوا. تو ہمیں اطمینان نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے بعد گمراہی سے دوچار نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.